السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ باب یقین اور توکل کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ وقال اللہ تعالی الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مومنوں نے جب کافروں کے لشکر دیکھے تو کہا کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کو ایمان و تسلیم ہی میں زیادہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف ایک فوج جمع ہوئی ہے، چنانچہ تم ان سے ڈرو، تو اس بات سے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں لوٹے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے بے شک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند و برتر نے فرمایا اور بھروسہ کر اس زندہ ذات پر جسے موت نہیں آئے گی بے شک، اور فرمایا اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور فرمایا اے پیغمبر جب تو کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ اور توکل کے حکم کے بارے میں بھی بکثرت آیات ہیں اور معلوم ہے، اور فرمایا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اسے کافی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلالت اور خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور توکل کی فضیلت میں کثرت سے آیات معلوم ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آیت توکل کا مطلب ہے کہ اسباب کی حد تک مکمل تیاری اور وسائل کے ساتھ استعمال کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، کیونکہ اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، علاوہ ازیں اس کے مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک مومن اسباب وسائل کا استعمال تو ضرور کرتا ہے اور ایسا کرنے کا حکم بھی ہے، لیکن اس کا سارا اعتماد ان اسباب اور وسائل ہی پر نہیں ہوتا بلکہ اصل اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے بے شک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں یعنی دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ چند آدمی ہیں، اور ایک اور نبی ہے، اس کے ساتھ صرف 2 آدمی ہیں، ایک اور نبی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا،
میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ لیکن دوسرے کنارے کی طرف دیکھ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا یہ تیری امت ہے اور اس کے ساتھ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ آپ یہ بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں بحث کرنی شروع کر دی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ کہ بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس چیز میں بحث کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو ساری بات بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں وہ جو ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کر رکھتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ ان میں سے تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم۔ اس کا فوائد کیا ہے؟ اس حدیث سے اللہ پر اعتماد اور توکل کی ترغیب اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کی فضیلت واضح ہوئی۔ مسنون دعاؤں کے ساتھ نمبر 2، مسنون دعاؤں کے ساتھ دم جھاڑ پھونک اور علاج معالجہ اگرچہ جائز ہے، تاہم جو اللہ کے بھروسے پر ان پر بھی اجتناب کرتے ہیں نیز بدشگنی وغیرہ سے بچتے ہیں۔ حدیث میں ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ امتوں کی یہ حالات آپ کو خواب میں یا کشف کے ذریعے سے دکھائے گئے یا معراج کے موقع پر مشاہدہ کرایا گیا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں آپ کی امت سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، انسان اگر خلوص نیت سے تبلیغ کرتا ہے اور کوئی شخص راہ ہدایت پر نہیں آتا تو اس میں سے اس کا کوئی قصور نہیں اور نہ اس کی تبلیغ کو مشکوک قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، حق و باطل کا معیار تعداد کی کثرت و قلت ہرگز نہیں ہے، بسا اوقات اکیلا آدمی ہی حق پر ہوتا ہے۔ نمبر 7، دم کرنا یا بغیر مطالبے کے اگر کوئی دم کر دے تو کروانا توکل کی منافی نہیں، اور ایسا شخص بھی اس فضیلت سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے سیدھی راہ سے بھٹکا دے، تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی اور تمام جن و انسان مر جائیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں، بخاری نے اسے مختصر بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ایک دعا ہے اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و علیک انبت و بک خصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت ولا جن والانس یموتون۔ متفق علیہ۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے اعمال خیر کی انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استعانت بھی مانگنی چاہیے، اور جس قدر یقین پختہ ہو دعا اسی قدر جلد درجہ قبولیت حاصل کر لیتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔
نمبر 2 ایمان لانا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا وغیرہ نیک اعمال ہیں جن کا واسطہ دے کر اللہ اور اس کے رسول نے دعا کی ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر دعا کرنا جائز بلکہ زیادہ باعث قبول ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے پھیرتا ہے جیسے چاہے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کو راہ مستقیم سے ہٹانے پر لگا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ہر وقت ضرورت ہے کہ کہیں دل کے اطاعت الہی سے پھر کر راہ دلال پر نہ لگ جائے اور انسان کی ساری محنت رائگا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔